آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چند کرامات، چند معجزات، برکات عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مذہبی آزادی عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ کام کیا تھا؟ پچھلا جمعہ گزرا ہے، وہ کام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب پہنچے، ہجرت کے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پہلا سال ہے، اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ مسجد قباء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنیاد رکھی تو اس مسجد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جمعہ کو تعمیر کروایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو تعمیر کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ یہ جو مسجد ہے اس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے۔ کس طرح یہ مسجد جو ہے اہل ایمان کی ہے، اہل اسلام کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرماتے ہیں۔ کیا حکم فرما رہے ہیں؟ من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ اس مسجد کا یہ حق ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی شان اور فضیلت کو نمایاں کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اس مسجد کے اندر اگر آپ نماز پڑھیں تو یہ اس مسجد کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی اونچی شان ہے، اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا کہ دیکھو اسلام میں پہلی مسجد ہے، مسجد تعمیر کروائی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دے دیا کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے، لیکن پھر بھی اس مسجد کے مقام کو اللہ تعالیٰ مزید بلند کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اس مسجد کا یہ حق ہے کہ آج کے دن آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اور اس مسجد کا دوسرا حق کیا ہے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس مسجد کا یہ بھی حق ہے وہ لوگ اس میں نماز پڑھیں جو پاکیزگی کو، پاک دامنی کو پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ واللہ یحب المطہرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھی، اور اسی مسجد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کیوں فرمائی؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اس سے قبل جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ لا تقم فیہ ابدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد سے منع فرمایا اور ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ جس مسجد کو مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ساتھ مل کر تعمیر کروایا تھا، اس مسجد کو تعمیر کروانے کا یہودیوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسجد ہم مسلمانوں کے خلاف مورچہ بنائیں گے۔ انہوں نے اس مسجد کے اندر یہودیوں کے ساتھ مل کر اپنے ہتھیار چھپائے کہ مسلمان جب جنگ کے لیے آئیں گے تو ہم ان کے مقابلے کے لیے ان کو یہاں بلائیں گے کہ یہاں آپ نماز پڑھیں، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں آپ عبادت کریں۔ اور دشمنوں نے یہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور جی ہم نے مسجد تعمیر کروائی ہے، اللہ کا گھر بنوایا ہے، آپ اگر اس مسجد میں آئیں،
اس مسجد کے اندر آ کر آپ صرف 2 رکعت نماز ادا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو پھر اللہ کے پیغمبر تھے نا، آپ سے بڑھ کر کسی میں کیا حکمت اور بصیرت ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ مجھے اس مسجد کے اندر جانا پسند نہیں لگ رہا، مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنا جی نہیں چاہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ من کی باتیں تھیں، ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ابھی دل میں خیال ہی آیا کہ یہ بار بار اصرار کر رہے ہیں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نہیں کیا تھا، انکار کر تھے کہ میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، اللہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، کہ یہ انہوں نے مسجد بنائی ہے جس مسجد کا نام مسجد ضرار رکھا۔ یہ مسجد کون سی ہے؟ وتفریقا بین المؤمنین، یہ ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے، ایمان والوں کو توڑنے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ منافقین کی سازش ہے۔ آپ کو اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دشمنوں کو جنگ میں شکست دی تو اس مسجد کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ ایک وہ مسجد جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، لا تقم فیہ ابدا، اس میں آپ نے کبھی کھڑے نہیں ہونا، اور دوسری وہ مسجد مسلمانوں کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، اس کا حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں، اس مسجد کا یہ حق ہے کہ اس کے اندر آپ کے صحابہ نماز پڑھیں، کیونکہ آپ پاک دامن ہیں، آپ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اس پاکیزگی سے مراد دل کی پاکیزگی ہے۔ دشمنوں کے دل میں گندگی تھی، نفاق تھا، بغض تھا، جس کو میرے اللہ نے واضح کر دیا، اور مسلمانوں کے دل میں محبت تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید واقعتاً انہوں نے اسلام کے لیے مسجد بنائی ہو، اور جو صاف بات کو سمجھتے ہیں، صاف بات کو پسند کرتے ہیں، میرا اللہ بھی اپنے بارے میں یہی فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، میں بھی پاکیزگی کو پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال مساجد کی تعمیر کا سلسلہ مکمل فرمایا۔ اگلے ہی مرحلے، اب دیکھو نماز کا حکم بھی معراج پہ آ گیا، مساجد کی تعمیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اللہ نے مذہبی اختیار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کروا دی۔ اب مساجد بھی بن گئی، نماز کا حکم بھی آ چکا، اب ضرورت تھی کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیسے کیا جائے۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اجلاس آ گیا، بیٹھ کے مشورہ چل رہا ہے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جب نماز کا وقت ہو آگ جلا لی جائے، جب دھواں دیکھیں گے تو سارے حضرات مسجد میں آ جائیں گے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ اگر نکارہ بجا لیا جائے، اس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ بہرحال یہ مشاورت چلتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آگ والا مشورہ آیا تو فرمایا یہ مجوسی آگ کو پوجتے ہیں، لہذا ہم اپنی عبادت میں آگ کو شامل نہیں کریں گے۔ جب نکارہ بجانے والا مشورہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عیسائی اور یہودی نکارہ بجانے والا کام کرتے ہیں اپنی عبادت گاہوں پر، اس لیے ہم یہ عمل اپنی عبادت میں شامل نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی اپنے اپنے گھروں میں لوٹ گئے۔ اب ایک صحابی جن کا نام ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ رات کو سوئے، انہوں نے خواب کے اندر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح آ کر یہ خواب بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، اور اسی مجلس میں حضرت عمر بھی موجود ہے، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص نکارہ لے کر جا رہا ہے، میں نے اس کو کہا کہ یہ نکارہ آپ نے بیچنا ہے، تو اس نے کہا میں نے بیچنا تو نہیں ہے لیکن تمہیں اس کی کیا ضرورت؟
انہوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ نکارہ بجا کر لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ تو اس شخص نے کہا تم مسلمان ہو، تمہیں یہ نکارہ نہیں بجانا چاہیے، بلکہ نماز کو جمع کرنے کے لیے تمہیں یہ کلمات دینے چاہیے جو آج اذان کے کلمات ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تھا۔ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذان کے سارے کلمات بیان کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں موجود تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ خواب میں نے بھی چند دن پہلے دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کو جو آج تک سنت اور حکم کے مطابق چلتے آ رہے ہیں اذان کے کلمات بنانے کا حکم دے دیا۔ یہ اذان کا جو حکم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے نازل نہیں ہوا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم اللہ کی طرف سے جاری کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو پسند فرمایا اور انہی الفاظ کو اذان کے کلمات بنانے کا حکم دیا، گویا کہ اللہ نے اس حکم کو صحابہ کے ذریعے جاری فرمایا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کو خواب دکھایا نا اللہ نے، تو اب اذان دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام ہے اور امام الانبیاء ہے، مؤذن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کل کائنات کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے، صحابہ کرام کے عمل کو سمجھتے ہوئے شریعت مطہرہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اذان دینا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم بھی مل گیا معراج پر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال مساجد کی تعمیر بھی مکمل کروا دی، اذان کی ابتدا بھی ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے جو ابتدائی چیزیں تھیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے دوسرے سال مل جاتی ہیں، جن کے اندر روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے اور اسی طرح صدقۃ الفطر کا حکم ہے۔ یہ ہجرت کے دوسرے سال قربانی ہے، عیدین کی نماز ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ احکامات اتارے۔ اللہ تعالیٰ نے عیدین کی نماز کا حکم دیا۔ سب سے پہلے عید الفطر کی نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ آپ اس اللہ کے نام کو بلند کریں اور نماز ادا کریں۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کی نماز کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ہجرت کے دوسرے سال فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ یہ آیت اتار کر رمضان کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کے الفاظ کے ساتھ عید الاضحیٰ اور قربانی کا حکم جاری فرمایا۔ اسی ہجرت کے دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم اتارا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بھی بیان فرمائے۔ انما الصدقات کہ جو زکوٰۃ اور صدقہ ہے، صدقۃ الفطر کا بھی حکم اسی میں ہے اور زکوٰۃ کا حکم بھی اسی میں ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے جو مصارف تھے وہ بھی بیان فرما دیے۔ پہلا مصرف فقراء، پھر مساکین، پھر عاملین۔ عاملین کہتے ہیں یہ حکومت کی طرف سے جن کو زکوٰۃ لینے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے نا، زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تنخواہ دینا یہ بھی زکوٰۃ دینے کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کو تنخواہ دینا یہ جائز ہے۔ چونکہ ہماری اسلامی ریاست ہے تو اسلامی ریاست کے اندر اب تک یہی دستور چل رہا ہے۔ جو گورنمنٹ کی طرف سے چیئرمین زکوٰۃ بنے ہوتے ہیں نا ہر علاقے میں، جس زکوٰۃ سے ہی اپنی تنخواہ گورنمنٹ سے وصول کرتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم
یہ ہے تالیف قلب. یہ آج بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کثیر پایا جاتا تھا. آج ویسے یہ کم ہے کہ ہم کسی کو مال کھلائیں کہ وہ ہمیں اسلام کو قبول کر لے. آج کل لوگ کھا کے بھاگنے والے زیادہ ہیں. وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. مسافر ہے ایسا مسافر جس کے پاس کسی قسم کا کوئی مال نہیں ہے, وہ پریشان ہے. وابن السبیل کو اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کر رہا ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.